ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، ہم نے اس سیزن سے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا نقصان کیا، ہر انسان کو خود پتا ہے۔ کوئی دوسرا انسان کسی کو کیا بتائے گا، مجھے خود پتا ہے میری رمضان المبارک کی راتیں کس حالت کے اندر گزری ہے، مجھے خود پتا ہے رمضان کا مہینہ میری زندگی میں آیا، یہ مہینہ میں نے کیسے گزار لیا، دن کا وقت میرا کیسا گزرا، صبح کا وقت میرا کیسے گزرا، دوپہر شام کا وقت میرا کیسے گزرا۔ عزیزو سوچنا تو یہ خود ہی پڑے گا۔ فرمائے ایک مہمان میری زندگی میں آ گیا، آپ کی زندگی میں آ گیا، سالوں کے بعد ملنے کے لیے آیا اور وہ خود بتا کے جا رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو۔ فرمائے اس مہمان کو الوداع کرنے کے لیے کتنی تیاریاں انسان کو کرنی پڑتی ہے، پتہ نہیں یہ مہمان دوبارہ زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ بعض لوگوں کی آنکھوں کے اندر آنسو بھی آ جایا کرتے ہیں، لوگ رویا بھی کرتے ہیں، آپ کو ہم یاد کرتے رہ گئے، اتنے دنوں کے بعد لوٹ کے آئے ہو، اب واپس چلے جاؤ گے، پتہ نہیں دوبارہ کب آؤ گے۔ میرے عزیزو رمضان المبارک کا مہینہ بھی مہمان بن کے آیا، پتہ نہیں کون ہے جو اس کی پرواہ کرنے والا تھا، پتہ نہیں کون ہے جس نے راتوں سے فائدہ اٹھایا، دن سے فائدہ اٹھایا، اب اس کے جانے کا وقت قریب آ گیا، لیکن جنہوں نے ابتدائی دنوں میں اللہ کو نہیں منایا وہ آج بھی اسی حالت کے اندر پڑے ہوئے۔ یہ وقت گزر جائے گا، یہ دن گزر جائے گا، لیکن میرے عزیزو اس کے جانے کے بعد بڑا دکھ ہوگا، بڑا رونا آئے گا، بڑی پریشانی آ جائے گی۔ یا اللہ تجھے منانے کا وقت ملا، ہم تجھے راضی نہ کر سکے، تجھ سے دعائیں مانگنے کا وقت ملا، ہم دل بھر کر تجھ سے دعائیں نہ مانگ سکے۔ اللہ وہ تیرا مہینہ بھی ہم سے رخصت ہو گیا، وہ مہینہ بھی ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ میرے عزیزو زندگی ملی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے نیک کام کر کے چلے جاؤ، وہ نیک کام تیرے میرے برے وقت کے اندر کام آ جائے گا۔ جنہوں نے زندگیوں کو بدلنا تھا ان کے سامنے ساری زندگی پڑی ہے، انہوں نے اپنی زندگیوں کا رخ بدل کے دکھا دیا اور لوگوں کو یہ سامنے لا کر دکھلایا۔ لوگوں جس نے زندگی بدلنی ہو اس کے ماں باپ آڑے نہیں آیا کرتے، خاندان والے آڑے نہیں آیا کرتے، محلے والے اسے روک کوئی نہیں سکتے۔ جس نے توبہ کرنی ہو ساری دنیا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے پھر بھی وہ سچی توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیا کرتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، صحابہ اکرام کو جمع کر لیا اور ان لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اعلان سنا دیا گیا۔ یہ کس کو سنا رہا ہوں؟ آپ کو سنا رہا ہوں، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جن کے مسجدیں 10 قدم کے فاصلے پر ہیں پھر بھی اللہ کے گھر میں نہیں آ سکے، تراویحوں میں نہیں آ سکے، ان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ شاید تمہارے دل کے اوپر دستک پہنچ جائے، شاید تمہیں احساس ہو جائے ہم نے کتنا بڑا دنیا کے اندر نقصان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کر لیا، ان کو جمع کرنے کے بعد پاک پیغمبر نے اعلان کر دیا، میرے صحابہ جنگ تبوک کا وقت آ گیا، تبوک کی طرف ہم نے جانا ہے۔ یہ کون سے دن ہے؟ سخت گرمی کے دن ہے، پریشانی کے دن ہے، صحابہ کرام کے پاس پوری چادر بھی موجود کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی، سب کو میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے بھی حکم دے دیا گیا، مجھے بھی بتلا دیا گیا آپ کو بھی پاک پیغمبر کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ فرمایا کوچ کا وقت آ گیا، صحابہ کرام تیاریوں کے اندر مصروف ہو گئے، میں بھی اپنی تیاریوں میں لگ گیا۔ فرمایا لوگوں میں وہ تھا جس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے، کافروں کو بچھاڑ دیا کرتا تھا۔ اللہ نے مال بھی عطا فرمایا، دولت بھی عطا فرمائی ہے، زمین جائیدادوں کا وارث اللہ نے مجھے بنا دیا۔ سرکار نکل کر چلے گئے۔ فرمایا میرے دل میں خیال آ گیا میرے پاس ایسا گھوڑا موجود ہے، ایسی سواری موجود ہے، اگر 2 دنوں کے بعد بھی نکلا تو اللہ کے نبی کے پاس چلا جاؤں گا۔ فرمایا اسی حالت کے اندر تھا، اللہ کے نبی جنگ تبوک میں چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے فرمایا میرے دیوانوں بتاؤ کون کون نہیں آیا؟ 3 لوگوں کا نام
نام لیا گیا, ان کے اندر سے کعب بن مالک کا بھی نام لیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کیا بنا, اللہ نے ان کو دولت عطا فرمائی, زمین عطا فرمائی, پھر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیوں نہیں آ سکا؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے. حتیٰ کہ جنگ تبوک, وہاں پر جنگ تو کوئی نہیں ہوئی, صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فتح نصیب فرما دی. اسی حالت کے اندر واپس تشریف لائے, مدینے کے اندر اعلان کر دیا گیا لوگوں تمہیں مبارک ہو, مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. جو لوگ غزوہ تبوک کی طرف گئے تھے وہ آسانی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے. حضرت کعب بن مالک فرماتے میں بڑا پریشان ہو گیا, اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا, میں اللہ کے نبی کو کیسے بتلاؤں گا, میں کس وجہ سے نہیں جا سکا. فرمایا مدینے کے اندر یا تو بوڑھے لوگ رہ گئے یا منافق لوگ رہ گئے, ان کے علاوہ مدینے کے اندر کوئی نہ روکا تھا, میں ان کے اندر موجود رہا. اللہ کے نبی تشریف لے آئے, لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے, لوگ آتے رہ گئے, سلام مصافحہ کرتے رہ گئے. اللہ کے نبی انہیں محبت کے ساتھ رخصت کرتے رہ گئے. کسی سے پوچھا تو بتا کس وجہ سے جنگ کے اندر شریک نہیں ہوا؟ منافقین نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, میری بیٹی بیمار تھی جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا, میرا باپ بیمار تھا جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا, میری ماں بیمار تھی جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. اللہ کے نبی نے سب کو رخصت کر دیا, کسی کو ایک جملہ بھی کہنا گوارا نہیں فرمایا. لیکن پاک پیغمبر کو پتا یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بچنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے کسی کے اوپر نکیر نہیں فرمائی ہے. کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آ گیا, فرمایا لوگوں نے جھوٹ بولا بچ کے چلے گئے, او کعب بن مالک تو بھی اللہ کے نبی کے پاس چلا جا, کوئی نہ کوئی بات بنا دینا. فرمایا میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا, میں اللہ کے نبی کے قریب آ گیا, میں نے سلام کیا. اللہ کے نبی نے ہنستے ہوئے فرمایا او کعب مجھے بتا تو ہمارے ساتھ جنگ کے اندر شریک کیوں نہیں ہوا؟ یہ صف چھوڑ دیں, ہاں جی باہر نکالنا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم جنگ کے اندر شریک کیوں نہیں ہوئے؟ اٹھا لو آپ بھی کھڑا ہو جاؤ, یہ نا باہر ضرورت پڑے گی. کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بس ٹھیک ہے دونوں لے جاؤ, بس یا رہنے دو یا چھوڑ دو, بس ٹھیک ہے کافی ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کعب آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں ایک وقت کے لیے میرے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہوا, توجہ میری طرف بھائی, کہیں سارا واقعہ ویسے ہی نہ چلا جائے, اوپر سے نہ گزر جائے. رمضان کے مہینے میں ویسے بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو آپ کے لیے سننا اس سے زیادہ آسان ہونا چاہیے. کعب کو فرمایا کعب آپ میرے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ لوگ سارے گئے تھے, آپ کو بھی جانا چاہیے تھا نا, اللہ نے سارا کچھ تو آپ کو عطا فرمایا. کعب بن مالک فرماتے میرے دل کے اندر ایک وقت کے لیے خیال پیدا ہوا کہ میں بھی جھوٹ بول دوں میری بھی جان بچ جائے گی, لیکن کیسے؟ وہ سردار ہی کیا جو کسی کے عیوب کے اوپر نظر نہ کر سکے, وہ پیغمبر ہی کیا. اور میں بول تو سکتا تھا لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے سے میری باتوں کی تصدیق فرما دے گا. کہ میں ڈر کے اندر تھا, میں اللہ کے نبی کے پاس میں نے سلام کیا, اللہ کے نبی نے ہنستے ہوئے مجھ سے سلام فرمایا. غصے کی حالت میں نہیں تھے, مسکرا رہے تھے, اور مسکرانے کی حالت میں اللہ کے نبی نے مصافحہ فرمایا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. فرمایا سارے لوگ جنگ کے اندر شریک ہوئے, کعب تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ فرمایا میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے دغا بازی کے ساتھ کام نہیں لیا, میں نے دھوکہ نہیں دیا. اللہ کرے اللہ تعالیٰ یہ ایمان ہمیں عطا فرما دے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیچنے کے لیے مسلمان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے, اپنے دکانداری کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے, اپنی زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اپنے زمین کے لیے اللہ تعالیٰ
ताला की जात से धोखा कर रहा है, किसी की जमीन, किसी की मलकियत है, किसी के हाथों के अंदर फरोख्त कर रहा है। और लोगों, दुनिया के अंदर तो पता कोई नहीं चला, लेकिन आखिरत के अंदर जवाब देना बड़ा मुश्किल बन जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, काब तुम हमारे साथ क्यों नहीं गए? हजरत काब की आंखों में आंसू निकल आए, वो रोने लग गया, वो तड़पने लग गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बोलते क्यों नहीं हो, मुझे बताते क्यों नहीं हो? हजरत काब बिन मालिक ने फरमाया, अल्लाह के नबी, परेशानी कोई नहीं, मजबूरी कोई नहीं, दुख कोई नहीं, तकलीफ कोई नहीं, बस मैंने सोचा अगले दिन चला जाऊंगा। फिर अगला दिन आया, मैंने सोचा अगले दिन चला जाऊंगा। सवारी मेरे पास तेज रफ्तार मौजूद है। अल्लाह के नबी यूं सोचते सोचते दिन गुजर गया, ये वक्त गुजर गया, मुझे एहसास ही कोई नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना, परेशान हो गए। अपना कोई गलती करे दुख हुआ करता है, गैरों से किसी का क्या गिला, गैरों से किसी को क्या शिकवा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तू तो मेरा अपना, जिसके दिल के अंदर ईमान मौजूद है, तूने ईमान की लज्जत को चखा, ईमान की हलावत को चखा, ईमान की मिठास तेरे दिल में आई है। फरमाया, काब तुझे जाना चाहिए था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ यहां से चले जाओ, अल्लाह की तरफ से तौबा का इंतजार करो। जब तक तेरी तौबा का ऐलान न हो जाए, मैं अल्लाह का नबी तुझसे कलाम करना भी गवारा नहीं फरमाऊंगा। दिल पे हाथ रख के बता, क्या उसने रमजान के महीने के रोजे छोड़े थे? क्या उसने तरावियां छोड़ी थी? उसने हज छोड़ा था? कोई फर्ज काम वो छोड़ा है उसने? नहीं। सिर्फ मैदान जिहाद में नहीं जा सका, वो भी सिर्फ एक नादानी की हालत में कि फैसला नहीं कर पाया था। उसी के ऊपर नकीर आ गई, उसी के ऊपर नकीर आ गई, अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ, अगर तुम हमारे साथ नहीं चले तो मैं अल्लाह के रसूल तुमसे कलाम करना भी गवारा नहीं करता। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछता हूं, कयामत के दिन अगर अल्लाह के नबी ने फरमा दिया रमजान का महीना तुम्हें मिला अल्लाह की जात को राजी करने के लिए, तुम उसका अदब नहीं कर सके, तुम जाओ, मैं तुमसे कलाम नहीं करता, मुझे बताओ उसके दर के सिवा कोई और सिफारिश का ठिकाना मिल सकता है? फिर कहां जाएंगे? फिर काब बिन मालिक फरमाते, कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, और जो जिसके लिए जीते थे, जिसके लिए मरते थे, जब उसी ने रुख फेर लिया हो तो फिर अब कहां जाएं? अब तो यूं लगा जैसे सारी दुनिया ही बेगानगी बन गई हो। कहां जाकर अपना दुखड़ा सुनाए? काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने कलाम करना बंद फरमा दिया। मैं आया, मैंने सलाम किया, मुझे सलाम का जवाब ही कोई नहीं मिला। मैं बड़ा परेशान हो गया, ये मेरी क्या हालत बन गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर एक दो दिनों के बाद ऐलान कर दिया, ओ मेरे सहाबा, काब के साथ कोई कलाम नहीं करेगा, कोई इसके साथ नहीं बोलेगा। हजरत काब बिन मालिक ने फरमाया, लोगों, एक आजमाइश अल्लाह के नबी ने कलाम करना बंद कर दिया, दूसरी आजमाइश मेरे ऊपर ये आ पड़ी है। मदीने के लोगों को रोक दिया गया, अपनों को रोक दिया गया, रिश्तेदारों को, अजीजों अकारीब को रोक दिया गया। मेरे अपने मुझसे कलाम करने के लिए तैयार कोई नहीं। फरमाया, चाचा जाद भाई मौजूद है, मामू जाद भी मौजूद है, मेरा अपना रिश्तेदार खानदान कुनबा वहां पर आबाद है। मैंने उन लोगों से जाकर कलाम किया, उन लोगों ने मुझे मुंह लगाना गवारा नहीं फरमाया, मेरी किसी बात का जवाब कोई नहीं दिया। फरमाया, मैं और ज्यादा परेशान होने लग गया। मदीने की गलियों के अंदर फिरा करता था, वो गलियां मुझे बेगानगी सी लगने लगी, मुझे कोई सहारा ही कोई न मिला। मैं परेशान हो गया, ये मदीने के दरो दीवार मुझे खाने के लिए दौड़ रहे, अल्लाह के नबी कलाम नहीं फरमा रहे, सहाबाई किराम कलाम नहीं फरमा रहे। फिर एक दिन अल्लाह के नबी ने मुझे बुला लिया, और बुलाने के बाद फरमाया, काब तेरे घर के अंदर तेरी बीवी मौजूद है, उनसे अलहदगी इख्तियार कर लो। फरमाया, मैं और ज्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, तलाक दे दो या अपने घर से निकाल दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनको पीछे उनके घर के लिए रवाना कर दिया जाए, उनको तलाक कोई नहीं देनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब बिन मालिक घर पे आ गए, अपनी बीवी बच्चों को बुला लिया। फरमाया, तुम्हारा रास्ता अलहदा हो गया, हमारा रास्ता अलहदा हो गया। फरमाया, जाओ अपने घर पे चले जाओ, अपनी माँ बाप
बाप के पास चले जाओ, जब तक अल्लाह की तरफ से कोई वादा नहीं आएगा मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगा। अब बीवी से भी अलहदा कर दिया गया, खुद खाना बनाया, खुद बर्तनों को धोया, खुद कपड़ों को धोया। सिर्फ एक छोटी सी गलती, जिहाद के अंदर क्यों नहीं जा सके? काब बिन मालिक फरमाते मैं तड़पता रहा, मैं रोता रहा, लेकिन मेरी बख्शिश का सामान नजर कोई नहीं आता। अल्लाह के नबी के पास जाता, मस्जिद नबवी के अंदर चला जाता, मैं सुन्नतों की नीयत बांध लेता। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा मुसल्ले की जगह के ऊपर बैठे हुए, फरमाया जैसे भी आया मैं मुझे देखना शुरू फरमा दिया। क्यों? इसलिए अपना था, अगरचे गलती हुई लेकिन अपनों को छोड़ा कौन सा जाता है। अल्लाह के नबी मुझे देखा करते थे, फरमाया जैसे ही मैं अल्लाह के नबी को देखता अल्लाह के नबी फौरन चेहरा बदल लिया करते थे। अल्लाह के रसूल मुझे देखते जब मैं नहीं देख रहा, मैं अल्लाह के रसूल को देखता जब अल्लाह के रसूल मुझे नहीं देख रहे। तो ये एक अजीब सी कैफियत थी कि अल्लाह के नबी मुझे देखते थे, लेकिन जैसे मेरी निगाह पड़ती अल्लाह के रसूल चेहरा फेर लेते, चेहरा फेर लेते। कब मैं बड़ा परेशान। और इससे भी बड़ी आजमाइश लोगों मेरे ऊपर जब आई, उस आजमाइश ने तो मुझे तोड़ के रख दिया। कौन सी आजमाइश आई? अल्लाह 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 से दुआ किया करो, अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमा दे। बस ईमान की, बड़े ईमान पर डाके डालने वाले लोग मौजूद हैं, फितनों का दौर है। अल्लाह से ईमान की सलामती मांगा करो। खुश नसीब है वो इंसान जिसे मां की गोद में कलमा मिला और इस कलमे को अपनी कब्र के अंदर साथ लेकर चला गया। खुश नसीब है वो इंसान। फरमाए लोगों, मैं टूट तो उसी दिन गया था जब अल्लाह के नबी ने कलाम नहीं किया, फिर सहाबा को कलाम करने से मना कर दिया, फिर मेरी बीवी बच्चों को मुझसे अलहदा कर दिया गया। यह आजमाइशी थी, मैं इनसे गुजर रहा था। लेकिन इससे बड़ी आजमाइश जब मुझ पर आई तो उसने तो मुझे बिल्कुल ही तोड़ के रख दिया था कि अल्लाह मैं इतना कमजोर हो गया कि लोग मेरे ईमान पर डाका डालने के लिए आ गए, मेरे ईमान पर डाका डालने के लिए आ गए। एक गलती, हमने पूरे रमजान बदमाशी की है, हम फिर भी नहीं रोएंगे, हम फिर भी अल्लाह से माफी नहीं मांगेंगे। किसको कहें? ना कहा करो, किसको ना कहें? फिर ये दुखड़ा है, तुम्हें सुनाना पड़ता है। मैं इसी मस्जिद के अंदर रहता हूं, यही इमामत करवाता हूं, मुझे पता होता है 5 वक्त में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। मुझे इल्म में है तरावियों में कौन था कौन नहीं था, सबके बारे में। वो इमाम ही कैसा जो लोगों की खबर ना कर सके, मेरे इल्म में होता है। मुझे दुख होता है, बस हम कह नहीं बातें, दुख होता है। हाँ, किसी दिन अपनी कोई जाती जगह हुई तो फिर ठोक बजा कर कहेंगे। फिर मस्जिदों के अंदर लोग साल के बाद इमाम बदलते, इमाम के अंदर ये गलती, ये कोताही, वो लोगों के अंदर गलती है, लोग बदल के दिखाओ ना। काब बिन मालिक फरमाते मैं टूट गया था, मैं टूट गया था। मैं अल्लाह इस ईमान की हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। सहाबा ने सरों में जूते खाए थे इस ईमान के लिए। जूते पूछो हजरत इलियास से क्या बना था, क्या बना जब दावत हो, तब लोगों ने उन्हें सीने से लगाया था। लोगों बड़ी दुखों का सामना करना पड़ा, तब कहीं जाकर ये दीन कच्चे पक्के मकान के अंदर पहुंचा है। काब बिन मालिक फरमाते मैं मदीने की गलियों में फिर रहा था, किससे बोलता, कोई कलाम तो मुझसे करना गवारा ही नहीं करता था। हजरत काब बिन मालिक ने फरमाया लोगों दोपहर का वक्त है, मैं मदीने की गलियों के अंदर फिर रहा था, मैं बाग के अंदर चला गया, मैंने देखा चाचा साद भाई वहां पर मौजूद है, लेकिन उसने भी चेहरा फेर लिया, मुझसे कोई कलाम कोई नहीं किया। फरमाया इन्हीं हालात के अंदर एक घोड़सवार आ गया, वो घोड़े के ऊपर सवार है, और मुझे लगा मदीने का बाशिंदा कोई नहीं, मदीने के गिरदो नवा का कोई नहीं, ये तो गस्सान की तरफ से, बादशाह की तरफ से खत लेकर आ गया। फरमाया इसने मदीने के अंदर आकर ऐलान करना शुरू कर दिया, वह वेला शुरू कर दिया, आवाज गूंजने लग गई और वो कहने लगा ऐ लोगों मुझे बताओ काब बिन मालिक कहां चला गया, मैं उसे तलाश करने के लिए आया। लोगों ने कहा तुझे क्या सरोकार है, काब बिन मालिक से तो बोलना मना कर दिया गया, कलाम करना मना कर दिया गया। फरमाया नहीं नहीं मुझे बताओ उनका पता कहां पर है, किसी ने इशारे के जरिए बता दिया वो फलानी जगह पर तुझे मिलेगा। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं ये घोड़े के ऊपर सवार है, मेरे करीब आ गया,
اس نے قریب آنے کے بعد وہ خط نکالا، شاہی خط تھا، وہ میرے ہاتھ کے اندر پکڑا دیا گیا۔ اس خط کو بارے میں کہا اسے پڑھ کر دیکھو، اگر تمہیں پسند آ گیا میرے ساتھ چلنے کی تیاری کر لو۔ حضرت کعب بن مالک نے فرمایا ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اللہ کے نبی سے جدا کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ فرمایا جب میں نے خط کو کھول کر دیکھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کعب بن مالک تیرا جیسا انسان اللہ کے نبی نے اپنے سے دور فرما دیا، تو سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے طاقت عطا فرمائی ہے، عقل مند ذہین ہے، تیرے جیسے کو دور نہیں کیا جاتا، تجھ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اگر تو میرے پاس ہوتا تجھے وزیر بنا دیا جاتا، تجھے فلانا عہدہ دے دیا جاتا۔ کعب بن مالک نے فرمایا جب میں نے خط پڑھا قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں رونے لگ گیا، یا اللہ کون سا گناہ ایسا ہو گیا اب یہ غسان کے کتے بھی میرے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کو آ گئے۔ کب میں نے اس کی بات کا کوئی جواب کوئی نہیں دیا، لیکن آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتے رہ گئے، یا اللہ میں اتنا کمزور پڑ گیا، ان لوگوں کو بھی میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا اسی حالت کے اندر کھڑا ہوا تھا، میں نے اس گھوڑ سوار کو پکڑ لیا، میں نے کہا میرے ساتھ چل، اسے ساتھ لے کر آیا، سامنے تندور موجود ہے، آگ جل رہی ہے۔ فرمایا میں نے خط کے ٹکڑے کر دیے، ان کو ٹکڑے کرنے کے بعد آگ کے اندر میں نے ان کو جلا دیا، میں نے کہا جا کر اپنے بادشاہ کو پیغام دے دے، میں جیسا بھی ہوں نبی کے قدموں میں رہوں گا، اپنے نبی کے پاس بیٹھا رہوں گا، ہم وزارتوں کے بھوکے کوئی نہیں، ہم عہدوں کے بھوکے کوئی نہیں، ہم تو ایمان کی دولت ہمیں گود میں ملی ہے، اس ایمان کی دولت کی قدر کرنی پڑے گی۔ صحابی کہتا وہ چلا گیا، یہ دن گزرتے ہوئے چلے گئے، 40 دن گزر گئے، 10 دن اعتکاف والو تم بتاؤ تمہارے لیے کتنا مشکل وقت گزر گیا، حالانکہ کھانا بھی ملا، پانی بھی پینے کے لیے ملا، پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ترین دن ہے، اور تمہارے اعتماد کا، تمہارے تقوی کا آخری دن پتہ چلے گا جب عشاء کی نماز کا وقت آئے گا۔ پھر اعتکاف والا بھی مسجد میں نظر نہیں آتا، مجھے بتاؤ کیا 10 دنوں کی وجہ سے کیا اللہ کی عبادت کا شوق بھی تمہارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوا؟ ایک چھوٹا سا آدمی جو اپنے ہاتھ کے اندر سگریٹ لے کر پھر رہا ہے، حکے کا آدمی حکا لے کر پھر رہا ہے، اسے جا کر پوچھو، رشتہ داروں کے پاس گیا، اپنا حکا اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، سگریٹ کی ڈبی بھی ساتھ لے کر چلا گیا، اگر کوئی نسوار رکھنے والا اپنی نسوار کی ڈبیا ساتھ لے کر گیا، اسے پوچھو کیا ضرورت ہے، وہ کہتا ساری زندگی گزر گئی، عادت بن گئی، ان چیزوں کو چھوڑا کوئی نہیں جاتا۔ ہم کتنے کمزور ہیں، رمضان کا مہینہ ملا، اللہ کی عبادت کا موقع ملا، اس رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد بھی کوئی یہ نہیں کہتا میری عادت بن گئی عبادت کرنے کی، کوئی یہ نہیں کہتا میری عادت بن گئی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی۔ اعتکاف والوں تمہارے اندر کوئی نظر نہیں آتا جو یہ کہے میری عادت بن گئی اللہ کے گھر میں وقت گزارنے کا۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن گزر گئے، کعب بن مالک مدینے کی گلیوں کے اندر پھرتا رہا، روتا رہا۔ فرمایا 40 دن گزرنے کے بعد کسی نوجوان نے مدینے کی گلیوں کے اندر آواز لگاتا پھر رہا ہے، کعب بن مالک تجھے مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تجھے بلا لیا، اللہ کے رسول نے تجھے یاد فرما لیا۔ فرمایا لوگوں یہ 40 دنوں کے بعد یہ پہلا موقع آیا جب اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، میں جلدی جلدی چلنے لگ گیا، میں نے اپنے قدموں کو اٹھایا، میں دوڑتا ہوا چلا گیا، کیوں؟ اس لیے عاشق چل رہا ہے محبوب کی طرف، اللہ کے نبی نے بلایا۔ فرمایا مسجد نبوی میں آ گیا، اللہ کے رسول نے مجھے سینے کے ساتھ لگا لیا، بڑی محبت فرمائی ہے۔ فرمایا کعب تو نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اللہ کو رو کر اتنا دکھایا اتنا دکھایا۔ فرمایا اللہ کی ذات کو بھی اتنا رحم آ گیا، اللہ نے آسمانوں سے جبریل امین کو بھیج دیا اور پیغام سنا دیا گیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ کیا یہ اعلان آپ کو نہیں چاہیے؟ کیا یہ اعلان مجھے نہیں چاہیے؟
یہ اعلان ہو کہ اللہ کی طرف سے کہ جاؤ اللہ کے بندو، رمضان کی برکت سے اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ ہم کیوں اس کی ہرس میں نہیں پھرے؟ ہم کیوں اس کی لالچ کے اندر نہیں پھرے کہ یہ تو ایک بہانہ تھا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اس بہانے سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس بہانے سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ زندگی کے اندر وہ نیکی جو آپ نے ایمان کی حالت میں کی ہے، ایسے وقت میں کام آئے گی جب دنیا والے بھی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ایسے وقت میں کام آئے گی۔ کیا آپ کبھی زندگی کے اندر کسی نیکی کا واسطہ دے سکتے؟ میری پروردگار، یہ نیکی میں نے آپ کے لیے کی، اس نیکی کا واسطہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو ہم اپنے اللہ کو دکھا سکے، اپنے رب کو دکھا سکے؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان ہے اور ایک فاحشہ قسم کی عورت جس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا اور 10 درہم اس کے لیے ادا کرنا پڑتا تھا جو اس کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ لوگ منتظر رہتے تھے، حسین تھی، خوبصورت عورت تھی۔ ہمارے ایمان کو گھن لگ چکا ہے، ہمارے ایمان کو زنگ لگ چکا ہے۔ فضائل اعمال کے اندر موجود، جب زنگ لگ جائے دل کو تو اس دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے 2 چیزیں، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو یا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ دونوں سے ہم غفلت کے اندر ہیں۔ فاحشہ عورت، ہر وقت اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے، لوگ منتظر رہتے تھے۔ 10 درہم اس زمانے کے اندر کہاں سے ملتے تھے؟ بنی اسرائیل کا عابد ہے، کوئی ایسی عبادت کر لو جو تنہائی میں تم نے عبادت کی ہے، اللہ کی قسم گناہ کا موقع مل بھی گیا، اس عبادت کی برکت سے اللہ تمہیں گناہوں سے محفوظ فرما دے گا، اللہ تمہیں گناہوں سے محفوظ فرما دے گا۔ کب وہ عابد وہاں سے گزرا راستے سے، اچانک سے اس کی نگاہ پڑی، بس پھر کیا تھا؟ ایمان پر ڈاکا۔ اس لیے فرمایا کہ نظر جو ہے نا، نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تبلیغ والے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں اپنے ساتھیوں کو یہ تبلیغ کرتے ہیں، ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں گشت کے لیے، لیکن نظروں کی حفاظت کرنا، اس کے تیر شیطان کا یہ نظروں میں سے ایک تیر ہے، جب آ کر لگتا ہے تو سیدھا ایمان کے اوپر حملہ کرتا ہے، ایمان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ کب وہ اللہ والا وہاں سے نکلا، پھر کیا تھا؟ نظر پڑی، ایمان کے اوپر سیدھا حملہ ہوا۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ عورت موجود ہے، نوجوان گزرنے لگا، عبادت گزار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اللہ کے سامنے رونے والا بھی ہے۔ فرمایا اس کی عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی، اس عورت کو دیکھا، بس رہا کوئی نہیں گیا، بڑا اپنے آپ کو سمجھایا لیکن رہا کوئی نہیں گیا۔ عورت سے جا کر سوال کر دیا، مجھے بتا تیرے پاس بیٹھنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ انسان جو ساری رات اللہ کا نام لیا کرتا تھا، جو اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، ہم نے تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد اتنا گھمنڈ کیا، اور ان لوگوں قبر کے اندر جواب دینا بڑا مشکل بن جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کون سی عبادت جس عبادت کے اندر دکھلاوا آ گیا، کون سی عبادت جو دوسرے کو دکھلانے کے لیے کی گئی ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو تنہائی کے اندر نماز پڑھی، 5 منٹ کی نماز ہے، لوگوں کے مجمع میں آیا 10 منٹ کی نماز پڑھ رہا ہے، 15 منٹ کی نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمائیے 15 منٹ کی نماز منہ کے اوپر مار دی جائے گی، وہ 5 منٹ کی نماز جو تنہائی میں بھی پڑھی ہے وہی اسی کا صلہ ملنا ہے، اسی کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا بتا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا 10 درہموں کا انتظار کر لے۔ وہ چلا گیا، انتظام کرنے کے لیے لگ گیا، ادھر ادھر جا کر ساری اپنی چیزوں کو بیچ ڈالا، اپنے گھر کو بیچ ڈالا، 10 درہموں کو اکٹھا کر لیا گیا۔ عورت کے پاس آ گیا، اس نے اپنے خادم کو بلایا، 10 درہموں کو رکھ دیا گیا، کہ فلانے وقت میں آنا، میں تیار ہو کر بیٹھ جاؤں گی۔ یہ رات کے وقت میں آ گیا، عورت کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب عورت کے قریب ہونے لگ گیا، فرمایا اللہ میں تو تیرا نیک بندہ تھا، میں نے تو ساری رات تیرا نام لیا، تیرا ذکر کیا، آج کس حالت میں آ گیا؟ فرمایا مجھ سے پھر بھی نہ رہا گیا، پھر بھی میں عورت کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ فرمایا قریب آ گیا وہ وقت جب میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھوں، زمین کانپنے لگ جائے، آسمان کانپنے لگ جائے، اسی وقت اللہ نے میرے دل کے اندر رحم پیدا فرما دیا،
میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا آ گیا، اوے تو کتنا بڑا اللہ کا ولی تھا، عبادت کرنے والا تھا، اگر آج یہ گناہ کر کے چلا گیا تیری نیکیاں ضائع ہو جائے گی، تیرے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ فرمایا اسی وجہ سے ڈر گیا، نیک اعمال برباد ہو جائے گے، نیک اعمال کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہمیں زمین کا ڈر لگا، ہمیں دکان کا ڈر لگا، ہمیں کاروبار کا ڈر لگا، ہمیں دوسری چیزوں کا ڈر لگا، اگر ہمیں ڈر نہیں لگا، ایمان کا ڈر نہیں لگا، ہمیں ڈر نہیں لگا نیکیاں ضائع ہو جائے گی، اس چیز کی پرواہ کوئی نہیں۔ فرمایا یہ بات میرے دل میں آ گئی، تیری نیکیوں کو ختم کر دیا جائے گا، تجھے بالکل ہی تیرے نیک اعمال کو حبط کر دیا جائے گا۔ فرمایا اسی وقت میں ڈر گیا، کانپنے لگ گیا۔ اس عورت نے میرے ہاتھ لگا کر مجھے کہنے لگی ہے، اے نوجوان کیا ہوا؟ لوگ تو یہاں آنے کے لیے ترستے رہ گئے، لوگ تو میری راہ تکتے رہ گئے، کسی کو موقع نہیں ملا، تجھے اللہ نے یہ موقع دیا، پھر کیوں یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو؟ نوجوان رونے لگ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عورت کہنے لگی، مجھے لگتا ہے شاید زندگی میں تو نے ایسا گناہ کوئی نہیں کیا، ایسی نافرمانی کوئی نہیں کی، ایسے گناہ کا ارتکاب کوئی نہیں کیا جس کی وجہ سے تیری حالت بن گئی ہے۔ فرمایا ہاں میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، میں ایسے گناہ کے قریب بھی نہیں گیا، وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ فرمایا لوگوں وقت گزر گیا، اللہ نے ایک نوجوان کی توبہ کی برکت کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کو بھی اللہ نے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ میری توبہ کی وجہ سے میری اولاد نہیں بدلی، میری توبہ کی وجہ سے میرے گھر کا حالات نہیں بدلا، میری توبہ کی وجہ سے میرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت جاری کوئی نہیں ہوئی، پھر کس کا نقصان ہے؟ یہ میرا نقصان، آپ کا نقصان ہے، یہ کسی کا کوئی خسارہ کوئی نہیں، یہ تو میرا اپنی ذات کا خسارہ ہے۔ فرمایا میں وہ نوجوان وہاں سے نکل کے چلا گیا، عورت کے دل میں بات آ گئی، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اس نے گناہ کوئی نہیں کیا، پھر اتنا اللہ سے ڈر رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ فرمایا عورت تلاش میں نکل گئی، اس نے کہا اس کے ساتھ جا کر نکاح کروں گی، شاید نیکیوں کے اندر میرا معاون بن جائے گا، اللہ کی ذات کے معرفت مجھے دے دے گا۔ فرمایا میں نکل کے چلی گئی، اس نوجوان کے بارے میں پوچھا گیا، لوگوں نے بتایا فلاں گلی کے اندر رہتا ہے، فلانا گھر ہے۔ فرمایا میں گیا، میں نے جا کر دروازے پر دستک دی، اس نوجوان نے دروازہ کھولا، میں نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، نوجوان سامنے آ گیا، میں نے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا تاکہ یہ مجھے دیکھ کر پہچان لے۔ اس نوجوان نے دیکھا اور چیخ ماری رونے لگ گیا، کہا کیوں آئی ہو؟ کہا میں اس لیے آئی میرے ساتھ نکاح کر لے تاکہ میں اللہ کی بندی بن سکوں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر سکوں۔ فرمایا نوجوان اس کے دل کے اوپر ابھی تک اللہ کی ذات کا اتنا خوف طاری ہے، اسی وقت کب کبھی طاری ہو گئی، زور کے ساتھ چیخ ماری، زمین کے اوپر گر گیا، اسی حالت میں روح پرواز کر کے چلی گئی۔ فرمایا نوجوان دنیا سے چلا گیا، اس کا جنازہ پڑھا دیا گیا، خاندان والوں کے پاس عورت چلی گئی، ان سے جا کے کہنے لگی میں تو نکاح کرنے آئی لیکن یہ دنیا سے چلا گیا، مجھے بتاؤ اس کے خاندان کے اندر کوئی موجود ہے، میں اس سے نکاح کروں گی۔ کہ اس کا بڑا بھائی موجود ہے، بڑا اللہ کا ولی، بڑا زاہد ہے، تقوی کا مالک ہے، گناہوں کے قریب کوئی نہیں جاتا، لیکن مال نہیں، دولت نہیں، زمین نہیں، جائیداد نہیں، وراثت کوئی نہیں۔ اس عورت نے کہا اگر مال کی بات ہے اللہ نے مجھے بڑا دیا، میں تو صرف نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں۔ فرمایا نکاح کر لیا گیا، ایک نوجوان جس نے سچی توبہ کی، اس کی برکت میں عورت نے سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کے اندر 8 نبیوں کو بنی اسرائیل میں پیدا فرما دیا۔ بتاؤ ہمیں دیکھ کر کوئی نمازی نہیں بنتا، ہمیں دیکھ کر کوئی سیدھے راستے کے اوپر نہیں آتا، ہمیں دیکھ کر کوئی روزہ نہیں رکھتا، ہمیں دیکھ کر کوئی تراویح نہیں پڑھتا، ہم کیسے کہہ سکتے مجھے دیکھ کر کسی نے توبہ کی؟ وہاں پر ایک آدمی سچی توبہ کرتا ہے، عورت توبہ کرتی ہے، عورت توبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے گھر کے اندر 8 نبیوں کو جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کو نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری دن اس کے چل رہے ہیں، کیوں غفلت کے اندر ہو؟
अब तो अल्लाह ताला से निचोड़ का वक्त आ चुका है यार, निचोड़ का वक्त आ चुका है। अब तो अल्लाह के सामने दामन फैलाने वो लोग भी नजर नहीं आते जो रमजान के महीने को याद कर करके रोया करते थे इस मुकद्दस महीने को याद कर करके। हमें सारी चीजों को देख, ओए लोगों, अगर कोई जूतियों के मार्केट में बैठता है, जूतियों के हिरस के लिए बैठता है, वो सारी सारी रात जागता है। कपड़े की मार्केट में वो कपड़ा बेचने की हिरस में बैठता है कि मैं अपना कपड़ा बेचना चाहता हूं। कभी अपनी आखिरत की हिरस में भी जाग कर देख लो, एक रात अपनी अल्लाह की मोहब्बत में भी गुजार कर देख लो, ताकि किसी गुनाह के अंदर हम मुब्तला हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, यही नेकी दरमियान में आकर हमें उस गुनाह से महफूज फरमा दे। कुछ तो ऐसा कर लो यार। रमजान की आखिरी रात आएगी, आखिरी रात, अल्लाह के नबी ने फरमाया जितने लोगों को सारे रमजान में 29 रातों के अंदर जितने लोगों को अल्लाह ने माफ किया, एक जगह पर 10 लाख लोगों को अल्लाह ताला माफ करता है, कि जितने लोगों को अल्लाह ताला ने इन सारी रातों में माफ किया, आखिरी रात में इन सब लोगों की तादाद के बराबर उसी एक रात में अल्लाह ताला लोगों को माफ कर देता है। लेकिन हम लोग उस रात सुस्ती में होते हैं, हम गफलत के अंदर होते हैं। फरमाए लोगों, ईद उल फितर की जब रात आती है ना, वो रात भी अल्लाह के हाथ से बड़ी कीमती होती है। उनके लिए जिन्होंने रोजा रखा, जिन्होंने तरावियों का एहतमाम किया, ये रात उनके लिए बड़ी कीमती है। फरमाए उनसे कहा जाता है कि जाओ लोगों, अल्लाह ने तुम लोगों के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। और कहते हैं अल्लाह किस चीज का सिला? फरमाए ये सिला है इस चीज का, इन्हें रमजान का महीना मिला, इन्होंने पूरा अदब एहतराम करके दिखाया, अल्लाह ने उसकी बरकत में इन्हें पूरी मजदूरी देकर, मजदूरी यह है कि अल्लाह ने इनके गुनाहों को भी आज नेकियों के अंदर तब्दील फरमा दिया है। लोग मांगते हैं अल्लाह मुझे हज पे बुला, मुझे उम्रे पे बुला, रमजान के महीने में मांगते हैं। मैं आपको बताऊं वहां 2.5 घंटे की तरावी होती है, वहां 2.5 घंटे की, जो यहां आधे पौने घंटे की 1 घंटे की तरावी नहीं पड़ रहा, वहां 2.5 घंटे की तरावी पड़ेगा। अपने आमाल अपने घर से शुरू करो, अपनी जिंदगी अपने घर से शुरू करो। दोबारा पता नहीं मौका मिलता है नहीं मिलता। ये रातें बड़ी कीमती हैं जो अब गुजर रही हैं, ये दिन बड़े कीमती हैं जो अब गुजर रहे हैं। कुछ ना कुछ, अगर आप कमजोर भी हैं, आप बीमार भी हैं, टेक लगा लें, बैठ जाए, किसी ना किसी तरीके के साथ कयाम कर लें, अल्लाह की जात को राजी और खुश करने की कोशिश कर। 21वीं शब गुजर गई, 23वीं शब गुजर गई, 25वीं शब भी गुजर गई। अब कितनी ताक रातें बाकी हैं भाई? 2 ताक रातें, 27 और 29 तो यूं समझे तुम्हारे तो खाते में है ही नहीं है ना, वो तुम्हारी नजर में ऐसी आती जैसे कोई ताक रात, उसमें कोई पता नहीं कभी लैलतुल कद्र आई या नहीं आई। हमारी नजर में सिर्फ 27वीं रात है, सिर्फ 27वीं रात है, 27वीं रात है। पता नहीं कोई सुनता नहीं है या हमारे कहने में कमी कोताही है। मैं पहले रमजान से शोर डाल रहा था कि यार औरतों की तस्बीह, सलातुत तस्बीह की जमात नहीं होती, अपने घरों में जाकर औरतों को समझाओ, फिर भी वो घरों के चक्कर मारती है, घरों के सलातुत तस्बीह की नमाज ना हो रही। और यार हर रोज स्पीकर में किसको पढ़कर सुना रहे? हम अपनी जिंदगी हम बदलने नहीं चाहते। हमने कहा पूरे साल में रमजान का ये सिर्फ 27वीं शब है, इसी में तलाश करनी है लैलतुल कद्र, और हमने ठेका ले लिया, बाकी किसी रात में लैलतुल कद्र की रात आई कोई नहीं सकती है। यही हमारी हालत। 21वीं शब में कौन सा मस्जिद में रश नजर आया आपको? 23वीं शब में आपने मस्जिद में रश देखा है? 25वीं शब में देखा होगा, 27वीं शब में आप देख लें, 2 वहां बैठे, 3 यहां बैठे, हाजी साहब बन के बैठे, लंबी लंबी तस्बीह लेकर बैठे। करो, अच्छी बात है, इबादत करो, लेकिन यार बाकी रातों को इग्नोर तो ना करो। अल्लाह की जात को खुश करने की कोशिश करो। ये दीन मेरी तेरी मनमानी का तो नाम नहीं है। अगर मेरी तेरी चाहत का नाम होता तो बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं जो ला सकते थे, हम क्यों नहीं ला सकते? कि पाक पैगंबर खफा हो जाएगा, अल्लाह की जात खफा हो जाएगी। इसलिए दीन वही है जो अल्लाह ने हमें दे दिया है, उसे ताक रातों के अंदर तलाश करो। 1000 महीनों की इबादत से भी वो रात अफजल है, रात अफजल है। उस रात का इबादत का जो सवाब अल्लाह हमें हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और नेकियों के लिए अल्लाह ताला हमें हरीस बनने की तौफीक नसीब फरमाए। एतकाफ वाले एतकाफ ही ना करें, एतकाफ के रूह को हासिल करने की कोशिश करें। इसकी रूह क्या है? कि मस्जिद के अंदर दिल लग जाए, अल्लाह का जिक्र हो जाए, और फितराना जिन्होंने अदा कर दिया अच्छी बात है, अदा नहीं की वो अदा करने की कोशिश कर लें। अल्लाह ताला हम सबको